اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے میٹھا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن غیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا، اللہ نے مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ کچھ تو بتا ابن نصیر، خضر ابن غیاث نے کہا، ہم اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے، ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں۔ یوسف بن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا، وہ فریضہ حج کے لیے آئے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ نیا خلیفہ تمہاری سزا معاف کر دے گا، یوسف نے کہا، ہم جان گئے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کی ذاتی اناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی اناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کرا سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، مجھے اپنی جان نے اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے افریقہ کے عمراء نے تمہاری قوموں میں بغاوت کو کیوں ختم کیا تھا؟ تمہیں اپنے غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور کفر کے خلاف اسلام کو ایک طاقت بنانے کے لیے۔ میں کتنے دن اور جیوں گا؟ چند ایک اور چاند طلوع ہوتے دیکھ لوں گا۔ سلمان کب تک زندہ رہے گا؟ اسے بھی مرنا ہے، زندہ اسلام رہے گا۔ ایک بار خلافت کے خلاف بغاوت ہو گئی تو یہ آگ ہر اس ملک میں پہنچ جائے گی جہاں مسلمان حکمران ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو نہیں، اسلام کو بچانا ہے۔ اس وقت جب یہ بربر یوسف بن الحارث اور خضر بن غیاث موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک اور حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بیکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، اسے کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی وہ تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی، اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ بزرگ مجھے اجازت دے تو میں اپنی جان کی بازی لگا کر خلیفہ کو قتل کر دوں۔ اس عظیم انسان کو جو کوئی بھی پہچانے گا وہ یہی کہے گا جو تم کہہ رہے ہو اور جو میں کہہ رہا ہوں۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا۔ لب و لہجے سے شامی لگتے ہو۔ ہاں، اس نے کہا، تم نے ٹھیک پہچانا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور میں کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دیکھ لیا ابن نصیر، خضر نے موسیٰ سے کہا، جو کوئی تمہیں جانتا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنی جان کے لیے کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں نجات کی بھیک صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے، یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر، یہاں تو ہم زار راہ ہی لائے ہیں۔ میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا، خضر نے کہا۔ یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایسی عقیدت کہ وہ تو جیسے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ، موسیٰ نے انہیں کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے اور مجھے اس ذلت اور رسوائی میں دیکھ کر کوئی بھی انتہائی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے، ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا۔ خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتے، اس آدمی نے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، فوراً چلو۔ اگر ہم نہ چلیں تو، خضر نے بولا، پھر تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اس آدمی نے کہا، یہ بھی خلیفہ کو حکم ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر لے جایا جائے چل پڑو۔ خلیفہ کے حکم کو تم نہیں ٹال سکتے میرے دوستو، موسیٰ نے کہا، ان کے ساتھ چلے جاؤ کہ رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ 4 آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کا تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگدار کناتوں
اور جالوں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مصحری تھی۔ نیچے ایک قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ پلنگ سے ذرا ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی تھی۔ اس کے آگے ایک خوش نما چوکی اور چوکی پر محمل کے خلاف والی گدی رکھی تھی۔ کرسی پر بیٹھنے والا اس گدی پر پاؤں رکھتا تھا۔ اس نرم و گزار کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا لباس اربون جیسا تھا، اور لباس بھی ایسا کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہہ اٹھتا تھا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نے پوچھا۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، اس آدمی نے کہا، وہ احرام باندھے ہوئے ہیں، نہتے ہیں، ان کی تلاشی لے لیے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن حارث اور خضر ابن غیاث اندر آئے۔ السلام علیکم امیر المومنین، دونوں نے بیک زبان کہا۔ بربروں کے متعلق میں نے جو سنا تھا وہ غلط نہیں سنا، خلیفہ نے کہا۔ کیا سنا ہے خلیفہ نے بربروں کے متعلق؟ خضر نے پوچھا۔ کہ وہ تہذیب سے بے ویر ہیں، خلیفہ سلمان نے کہا، وحشی ہیں، تم سے ہمارے بدو اچھے ہیں جو اداب و اخلاق سے بیگانہ نہیں۔ یوسف اور خضر کے چہروں پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری طرف دیکھو، خلیفہ نے شاہانہ روب سے کہا۔ ایک دوسرے کو کیا دیکھتے ہو؟ تم بے قصور ہو، تمہیں دربار خلافت کے آداب سکھائے نہیں گئے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ خلیفہ کے آگے جھک کر سلام کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین، یوسف نے کہا، ہم صرف اس دربار میں جھکنا جانتے ہیں جس میں حاضری دینے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اللہ کے اس دربار میں ہم صرف جھکتے ہی نہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ آداب اسلام نے سکھائے ہیں۔ اس وقت تم خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ہو۔ خلیفہ سلمان نے تاب آمیز لہجے میں کہا، یہاں بھی جھکنا لازم ہے۔ خلیفۃ المسلمین، یوسف نے کہا، ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ اس کے اصول ہمیں اچھے لگے تھے۔ ایک یہ کہ انسان کے آگے نہیں جھکا کرتا۔ اسلام صرف اللہ کے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنے آگے جھکنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم اسلام کو ترک کر کے واپس اپنے مذہب میں چلے جاتے ہیں۔ میں اسلام کا ہی خلیفہ ہوں، سلیمان نے کہا۔ مجھے مت بتاؤ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلد بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے احکام سنائیں۔ بربروں کو تہذیب اور ان کے اخلاق دیکھنے ہیں تو اندلس میں جا کر دیکھو خلیفہ۔ خضر بڑک کر بولا، کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا سہرا بربروں کے سر ہے؟ طارق بن زیاد بھی بربر ہے، یوسف نے کہا۔ جن بربروں کو تو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے، انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں الکر بگوش اسلام کر لیے۔ خلیفۃ المسلمین، خضر نے کہا، تو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیے۔ تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتی جلا ڈالی تھی کہ واپسی ممکن ہی نہ رہے، مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے، اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر بیکاری بنا دیا۔ اندلس میں جا کر دیکھ، وہ بربر جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گاڑ دیے، اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت اور رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھائیں گے، یوسف نے کہا۔ اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے، خضر نے کہا۔ کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچی؟ وہ کہتے ہیں بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامی کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبان جنگلیوں کو، خلیفہ نے گرج کر کہا۔ انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے خیموں سے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضے آج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلمان کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور راجیوں کی آوازیں کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔